الحمد للہ الذي حمدا كثيرا كما امر واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله. برادران کرام، آگرہ میں تقریباً 200 مسلمانوں کی گھر واپسی کی خبر آپ سب تک پہنچی ہوئی. میرے پاس چند روز پہلے بڑا گھبرایا ہوا فون آیا ایک علی گڑھ سے، اور اخبار میں نہیں چھپی تھی اس وقت تک خبر، اس کے اگلے دن چھپی. اور جنہوں نے فون کیا انہوں نے کہا کہ یہ ایسا ایسا ہونے جا رہا ہے اور مسلمان ہندو بننے جا رہے ہیں، اور اعلانیہ اس کا جلسہ اور پروگرام رکھا گیا ہے. تو بتائیے کیا کریں پھر؟ میں نے کہا کرنے کا کام تو برسوں پہلے تھا، اب کیا کریں گے آپ؟ یہ کام تو برس سے کرنے کا تھا، آپ کچھ بھی نہیں کریں گے. زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ تفصیلی خبر پہ نظر رکھیے گا واقعے کے اوپر. کرنے کا کام اس وقت تھوڑی ہوتا ہے کوئی موقع آتا ہے. اس موقع کی تیاری یا اس طرح کے موقعوں کی تیاری برسوں پہلے ہوا کرتی ہے. اور جمہوری ملک میں حق ہے ہر ایک کو کہ وہ اپنی خوشی سے اپنا جو چاہے مذہب اختیار کرے اور جب دل چاہے اس کو تبدیل کر لے. یہ حق ہندوؤں کو بھی ہے اور یہ حق مسلمانوں کو بھی ہے اور عیسائیوں اور دوسروں کو بھی ہے. اور جمہوریت ہی نہیں، یہ غلط تصور ہے مسلمانوں کے یہاں کہ اسلام نے حق نہیں دیا ہے. یہ تصور بالکل غلط ہے، قرآن کے خلاف ہے. اس لیے کہ قرآن نے آزادی دی، اللہ نے صاف اعلان کیا. یہ بہت سی جگہوں پر ہے، میں تو صرف ایک آدھ حوالہ رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے. لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہوگی. قرآن نے کہا کہ الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. حق تمہارے رب کے پاس سے آ گیا، جس کا دل چاہے ایمان لائے، جس کا دل چاہے کافر بنے. اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہم کسی پر زبردستی کر سکتے، تب یہ ون سائیڈڈ ٹریفک تو چلنا چاہیے کہ ہندوؤں میں سے، عیسائیوں میں سے، دوسرے مذہب والوں میں سے تو مسلمان بنتے رہیں لوگ، اور کوئی اسے روکنا چاہے تو ہم دہائی دیں اور اپنا حق مانگیں. اور مسلمان میں سے کوئی تبدیل اگر ہو جائے تو ہمارا بس نہیں چلتا، ورنہ گردن اڑا دیں گے. تو جہاں ان کا بس چلے، گردن اڑانے کا حق پھر انہیں بھی ہونا چاہیے. اور دنیا کے ہر ملک کی یہی بات ہے کہ جہاں ان کی طاقت ہو اور ان کا بس چلے تو پھر ان کو بھی یہ حق ہونا چاہیے کہ ان کا کوئی آدمی اسلام قبول کر لے تو وہ گردن اڑا دے. یہ تو سیدھی سی سامنے کے انصاف کی بات ہے. اور یہ بات اسلام کے بنیادی فلسفے کے خلاف ہے کہ ہم کوئی اگر مسلمان ہی ہے، وہ جن وجوہات سے بھی، چاہے اس میں لالچ ہو، چاہے اس کے اندر جہالت ہو، کوئی مسلمان کسی وجہ سے نکل جاتا ہے ایمان سے اعلان کر کے. ویسے تو مسلمان خود جو ہیں موجود، ان کا ایمان کتنا ہے اور اسلام کیسا، یہ تو بات الگ. لیکن کوئی اعلان کر کے اگر نکل جاتا ہے تو، اور ہم کہیں کہ نہیں نکل سکتے تم، ہم نہیں کرنے دیں گے تمہیں، اس کا بنیادی حق ہے، ذاتی اس کی چوائس ہے، اختیار ہے. قرآن نے کہی یہ بات کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے لوگ دنیا کے ایمان والے ہوتے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. اگر تمہارے رب نے ایسا ہی چاہا ہوتا
تو کوئی ایک بھی غیر ایمان والا نہیں ہوتا، جتنے ہیں دنیا کے اندر وہ سارے کے سارے ایمان میں ہوتے، وہ تو اللہ کر دیتا ایسے ہی۔ افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، اب تم سے کروائیں گے ہم زبردستی، تم زبردستی کرو گے ان کے ایمان کے معاملے میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اور ہم سب سے بھی کہا گیا، یہ پہلے مخاطب وہ تھے اور اب ہم مخاطب ہیں اس کے۔ اللہ چاہتا تو سب کو ایمان والا بنا دیتا، یہ اختیار ہی فرشتے ہیں، اس نے اللہ نے اختیار دیا۔ فمن شاء فلیؤمن، جو خود سے اپنی خواہش سے چاہے وہ ایمان میں رہے، ایمان لائے۔ فمن شاء فلیکفر، جس کا دل چاہے کفر اختیار کرے۔ اللہ کے یہاں فیصلے ہوں گے، بتا دیا گیا کہ کس کا کیا نتیجہ برآمد ہوگا، یہ واضح کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تم کرو گے زبردستی، ہم خود کر لیتے نا، یہ تو تمہیں ضرورت ہی نہیں پڑتی، ہم نے اختیار دیا تم زبردستی کرو گے، تو پھر وہ اختیار کا تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا۔ پھر بنیادی فلسفہ، بنیادی بات اسلام کی ختم ہو گئی کہ دنیا میں انسان کو بھیجنے کے بعد اللہ نے ہدایت کا راستہ بھیجا نبیوں کے ذریعے، اب جس کا دل چاہے اختیار کرے، جس کا دل چاہے نہ کرے۔ بہرحال یہ تو میں نے اسلامی نقطہ نظر رکھا۔ اسلام ہمیشہ سے تبلیغی دین ہے، پہلے دن سے بلاغ پہنچانا ہے، آگے بڑھانا ہے۔ عیسائیت بھی تبلیغی مذہب ہے۔ سناتن دھرم، یہ جو آج ہندوازم کہلاتا ہے، یہ کبھی تبلیغی نہیں تھا، اب کچھ تو سال سے ہو گیا، انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم بھی کریں گے، ان کے بہت سے گروپوں نے، تو ان کو اختیار ہے، کریں، وہ ان کے مذہب کے خلاف ہے یا صحیح ہے یا غلط ہے، یہ تو وہ جانے۔ سناتن دھرم میں یا ہندوازم میں ان کا جو رائج فلسفہ ہے وہ ورن آشرم دھرم کہلاتا ہے، یہ نام ہے اس کا، ایک صفاتی نام، کہ 4 ورن ہوں گے، ہر انسان 4 ورنوں میں تقسیم ہے، ان 4 سے باہر کوئی انسان نہیں ہے۔ سناتن دھرمیوں میں کوئی ہندو یا سناتن دھرمی ان سے باہر نہیں ہے، برہمن، چھتری، ویش اور شودر۔ اب جو قبول کریں گے وہ کہاں پر آئیں گے، یہ تو پیدائش سے ہوتے ہیں، یہ عقیدے سے تھوڑی ہوتا ہے کوئی برہمن۔ آج اس طرح کی باتیں کہی جانے لگی، جب دنیا میں بہت یہ بات چل پڑی کہ یہ غلط ہے پیدائش سے کسی کو چھوٹا رکھنا اور پیدائش سے کسی کو بڑا رکھنا، تو یہ باتیں کہی جانے لگی کہ نہیں، وہ برہمن کرموں سے ہوتا تھا، اعمال سے، اور شود یعنی نیچی ذات والا بھی کرموں یا اعمال سے ہوتا تھا، درمیان کی ذاتیں بھی ایسے ہی تھی، لوگوں نے غلط کر لیا ایسے ہی، یہ تو ہمیں ایسے ہی بتایا گیا تھا۔ اچھا پہلے غلط سمجھا تھا نا، اب سمجھ لیا، اب تو برہمن کا لڑکا برہمن نہیں ہوتا، اور اب تو شودر کا لڑکا شودر نہیں ہوتا، یا کوئی شودر اچھا بن جائے اگر اخلاق کا، بہت بڑی تعداد جنہیں شودر کہتے ہیں، اسلام تو مانتا نہیں اسے، لیکن بہت بڑی تعداد اچھے اخلاق و کردار کی ہے، اسے برہمن کا درجہ دیتے ہیں کیا؟ اور کسی برہمن کا لڑکا بگڑ جائے تو اس کو نکال کر شودر بنایا جاتا ہے کیا؟ تو یہ صرف لیپا پوتی ہے، سامنے سے کہتے ہیں یہ تو ورناشرم دھرم ہے، کہ پیدائش سے، نسل سے کوئی برہمن رہے گا، نسل سے چھتری اور ویش اور شودر بنے گا۔ تو اب یہ جو دوسری نسل کے لوگ آ رہے ہیں، جو نہ برہمن کی نسل سے ہیں، نہ چھتری کی، نہ ویش کی، نہ شودر کی، انہیں کہاں لاؤ گے؟ تو دھرم میں آ ہی نہیں سکتے آپ کے۔ چلیے یہ تو ان کے اندر کی دھرم کی بات ہے، میں نے اشارہ صرف ایک بات کی طرف کیا تھا، ہمیں اس سے مطلب نہیں۔ انہوں نے اب یہ طے کیا ہے کہ ایسا کریں گے تو انہیں حق ہے۔ ہمارے یہاں 5 صوبوں نے یہ قانون بنا دیا کہ دھرم پریورتن نہیں کر سکتے
جب تک حکومت سے اجازت نہ لے لیں. گجرات، اڑیسہ، چھتیس گڑھ، مدھیہ پردیش اور ہماچل، اس میں 4 صوبے یا 4 اسٹیٹس تو وہ ہیں کہ جہاں بی جے پی کی حکومت تھی تب یہ قانون بن گیا، اور ایک اڑیسہ ایسی ہے کہ بی جے پی کی حمایت سے تھی تب یہ بنا حکومت وہاں. بہرحال 5 صوبوں میں یہ قانون بنا کے دھرم پریورتن نہیں کر سکتے، کسی کا نہیں کروا سکتے، کوئی خود سے بھی نہیں کر سکتا حکومت سے اجازت لیے بغیر. بنیادی طور پر یہ قانون غلط ہے. یہ انسان کی اپنی مرضی ہے کہ کچھ کرنا چاہے. کہتے ہیں لالچ دی جاتی ہیں، لالچیں دی جاتی ہیں طرح طرح کی، اور لالچ دے کر دھرم پریورتن کروایا جاتا ہے. عیسائی بھی کرتے ہیں، مسلمان بھی کرتے ہیں. یہاں پیٹرو ڈالر آ رہے ہیں مسلمانوں کے پاس، اور عیسائیوں کے پاس تو فنڈ آتے ہیں تمام دنیا سے، امریکہ سے اور یورپ سے. ابھی جب یہ خبریں ہوئیں ابھی تو اس میں ایک ہندو بنیاد پرستوں کے ایک پریس نے لکھا اس واقعے کی حمایت کرتے ہوئے. اس کی اصلیت کیا نکلی تو سب جانتے ہیں کہ ان لوگوں نے کوئی چھوٹے سے لالچ کی وجہ سے کہہ دیا تھا. ان میں سے زیادہ تر نے جانے کے بعد کہا کہ ہم تو مسلمان ہی ہیں. ان کا مسلمان ہونا بھی کسی کام کا نہیں، ان کا ہندو ہونا بھی کسی کام کا نہیں تھا، جو دین کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں. وہ اگر نہ کہیں ہم مسلمانوں کے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا، لیکن بہرحال کہا انہوں نے، اور پارلیمنٹ میں جگہ جگہ اس کی گونج اٹھی، ہنگامہ اور بیانات طرح طرح کے. لیکن بات یہ ہے اصل میں کہ جب الزام ان کا یہ ہے کہ لالچ دے کر کیا جاتا ہے، تو ہم تو کہتے ہیں کہ اسے لالچ کی بات نہیں، دوسروں کی مدد کرنے کی جو بات ہے یہ بھی درست ہے. اگر کوئی دھرم یہ کہتا ہے کہ اس میں آنے والے کی سہایتا کرنا ضروری ہے تو اسلام تو کہتا ہے. زکوٰۃ کا ایک مصرف یہ رکھا تھا 8 مدیں زکوٰۃ کی، سورہ توبہ آیت نمبر 60. زکوٰۃ کا ایک مد تھا والمؤلفۃ قلوبہم، جن کے دلوں کو جیتنے کی ضرورت ہو، تالیف قلب کے لیے دلوں کے نرم کرنے کی جن کی ضرورت ہو تو زکوٰۃ میں سے پیسے خرچ کریں ان پر. اور یہ اس بات پر اتفاق تھا جب یہ آیت نازل ہوئی، اور صدیوں تک اتفاق رہا کہ یہ ان غیر مسلموں کے بارے میں تھا کہ جو اگر اسلام کی ان خوبیوں سے متاثر ہو کے کہ یہاں تو مدد کرنے کا نظام ہے، صرف انہی کو تھوڑی ہے، مسلمان کا مسلمان کے لیے مدد کرنے کا نظام بھی ہے، ان کا بھی رکھا. اس خوبیوں سے متاثر ہو کے کوئی اسلام کو پسند کرے تو قبول کر لے. ہمارے یہاں مسلمان علماء کی ایک اچھی خاصی تعداد نے کینسل کر دیا اسے کہ اب نہیں ہے، یہ پہلے تھا، اب یہ منسوخ. یہ حکم کیسے ہو گیا؟ کس نے کیا؟ اللہ کا کلام تو قیامت تک کے لیے ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن کی کوئی آیت منسوخ نہیں کر سکتے؟ قرآن پر عمل کرانے آئے تھے، قرآن کی کسی آیت کو کینسل کرنے نہیں آئے تھے. جانے دیجئے، اس بحث کی اس وقت نہیں بات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی ارشاد گرامی ایسا نہیں مل رہا کہ اب ختم، آیت نازل ہو گئی تھی ایک. سورہ توبہ بھی بہت آخر میں نازل، سب سے آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے. جب قرآن مکمل ہونے والا تھا اس کے قریب بالکل نازل ہونے والی، جس میں یہ ہے کہ تو ویسے ہی سوال نہیں پیدا ہوتا منسوخی کا. یعنی آخر کے دنوں کی بات ہے بالکل جب یہ حکم آیا ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ارشاد ہوتا کہ اس کی بنیاد پر ہماری سمجھ میں یہ آ رہا ہے، اپنے اجتہاد سے، اپنے فکر سے، اپنے تفقع سے، اپنے غور و فکر سے قرآن کا ایک آرڈر کینسل کہ یہ پہلے تھا حکم، اب نہیں ہے، یہ اب غیر مسلم کو نہیں دے سکتے اس میں زکوٰۃ میں سے 8 میں سے ایک مد ہے. یہ تو بعض علماء کی بات تھی، عوام کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کسے دیتے ہیں اور کسے نہیں دیتے، یہ سرے سے ہی نہیں معلوم ہے. تو عوام کے تو یہ ذہنوں میں ہے ہی نہیں کہ یہ تھا بھی.
کینسل ہونا تو الگ بات، یہ کبھی تھا بھی حکم، عوام کو تو معلوم ہی نہیں کبھی تھا یا آج بھی ہے، یہ عوام کو معلوم ہی نہیں ہے. اسلام نے تو رکھا ہے. یہ تو نہ مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں اور نہ غیر مسلموں کی. مسلمانوں والا بھی کہیں اور چلا جاتا ہے زکوٰۃ کا حصہ، ضرورت مندوں غریبوں کے ہاتھ نہیں آتا. اور غیر مسلموں کے لیے بھی رکھا تھا، اس کا تو خیر تصور ہی نہیں، ذہن میں نہیں ہے، معلومات نہیں کہ ان کو بھی دل نم کرنے کے لیے دینا تھا. تو یہ تو یہاں پہ تو سرے سے اسلام نے تو رکھا ہے. ہم تو کہتے ہیں ہونی چاہیے یہ چیز کہ اگر ایسا کوئی طبقہ، ایسی کوئی کلاس، ایسا کوئی ورگ ہے کہ جو مدد کے قابل ہے تو اس کی مدد کی جانی چاہیے اور اس سے متاثر ہو کے قبول کرتا ہے، بڑی اچھی بات ہے. ہم بھی کر رہے ہیں، آپ بھی کیجئے. لیکن بات یہ کہ مسلمان تو کر نہیں رہے. الزام لگتا ہے کہ آپ کر رہے ہیں، یہ پیٹرو ڈالرز آ رہے ہیں. تو وہ ایک اخبار جس کا یا ایک جرنلسٹ جن کا میں نے ذکر کیا، انہوں نے لکھا کہ 2011-12 کی وہ شائع ہوئی ہے FCRA فورن کرنسی ریگولیشن ایکٹ کے اندر، جو باہر سے جو سرکار نے جنہیں منظور کیا ہے جو رقمیں دیتے ہیں، وہ تقریباً 1.25 کھرب روپے، یہ 2011-12 کی بات ہے، بہت بڑھ گیا ہوگا اب، تقریباً 1.25 کھرب روپے آیا تھا باہر سے ہندوستان میں اس مدد کے تحت یا اس ایکٹ میں، جتنا ریکارڈ میں ہے. اس سے الگ جو کچھ کسی کو ملا ہو الگ بات. تو انہوں نے لکھا کہ یہ نمبر ہے، اس میں جو ٹاپ 15 ہیں، اوپر سے 15 سب سے زیادہ دینے والے اور لینے والے یہ عیسائی ہیں 15 کی لسٹ میں. امریکہ ہے، UK ہے یعنی انگلینڈ اور جرمنی، جہاں سے روپیہ آیا ہے سب سے زیادہ 15 میں سے. لینے والے بھی عیسائی ہیں. اس کے بعد باقی کو گول کر گئے ہو. 15 میں سے 12 کا کیا کیس ہے؟ کوئی ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے ان کے پاس زیادہ آ گیا ہوگا، لیکن باقی جو ٹاپ 15 ہیں ان میں 12 اور کون ہیں جن کے پاس روپیہ آیا؟ 15 کی جو لسٹ ہے دینے والے ملکوں کی، اس میں 10ویں نمبر پر نام ہے UAE کا، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب نہیں ہو، 10ویں نمبر پر ہے وہ، جہاں سے روپیہ آیا اس ایکٹ کے تحت. اور کوئی مسلم ملک کا نام نہیں ہے. اور جن کو دیا گیا اس فہرست کو دیکھا، 15 میں ایک بھی مسلم تنظیم نہیں ہے. یعنی وہ روپیہ بھی جو ٹاپ پر تھا، تھوڑے بہت آئے ہوں گے، لیکن جو اوپر کے 15 تھے، وہ جو UAE کا نام ہے متحدہ عرب امارات، وہ بھی مسلمانوں کو نہیں آئے. یعنی موٹی رقم تو غیر مسلموں کو آئی ہے، عیسائیوں کو نہیں گئی تو ظاہر ہے کہ ہندوؤں کو آئی. جو لوگ وہاں جاتے ہیں سروس کرتے ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں، مسلمانوں سے تو کم ہے جو یہاں سے وہاں پر جاتے ہیں. وہ پیسے خوب بھیجتے ہیں اور خوب دیتے ہیں، یہ خالی اپنے گھر تھوڑے بہت بھیج دیتے ہیں. وہ ہندو تنظیموں کو بھی دیتے ہیں جہاں جہاں ہیں. اس میں یہ تو ہے، میں نے پوری لسٹ دیکھی، وہ 2011-12 کی، اس کے بعد کی شائع نہیں ہوئی ابھی. اس میں یہ تو ہے کہ کچھ جن تنظیموں نے لیا اس میں عیسائی تنظیموں کے پاس زیادہ آیا. اس کے بعد ہندو تنظیمیں، مسلمان تنظیم کوئی نہیں ہے اوپر کے 15 میں. وہ تھوڑے تھوڑے سے والے ہیں، کروڑوں والے میں کوئی نہیں ہے. تو پھر یہ الزام یہ کہ پیٹرو ڈالر آ رہے ہیں، یہ پیٹرو ڈالر بھی آ رہے ہیں تو ان کے پاس آ رہے ہیں، ہندو بھائیوں کے پاس، اور کوئی حرج نہیں ہے. بات یہ کہ کوئی حرج نہیں ہے، عیسائیوں اگر دے رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. دل بڑے ہیں ان کے، دیتے ہیں. مسلمانوں کے دل چھوٹے نہیں دیتے، یہ دیتے نہیں، ان کے دل چھوٹے ہیں. ان پر اعتراض کریں کہ وہ کیوں دے رہے ہیں. یہ بھی ہر ایک کا اپنا حق ہے کہ کوئی اپنے
اپنے کسی جاننے والے کو یا اپنی فکر سے متفق تنظیم کو کوئی مدد کے لیے پیسے دے، یہ اس کا حق ہے، اسے کون روک سکتا ہے؟ اگر ملک میں خلفشار اگر کوئی بدامنی پھیلانے کے لیے، اگر ٹیررزم پھیلانے کے لیے دے رہا ہے تو روکا جانا چاہیے، ورنہ ان کی مرضی دیتے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں جگہ جگہ اعتراض ہوتا ہے، جس سے ذرا سا کچھ کام کرنے والوں میں جس سے ذرا سا بھی کچھ دل میں ذرا کدورت ہوئی، ان کا بڑے نوٹ آ رہے ہیں باہر سے، کیا حرج ہے اگر آ رہے ہیں تو؟ اگر باہر سے نوٹ آ رہے ہیں تو کیا حرج ہے آ رہے ہیں تو؟ اور اس سے اگر کوئی کام کر رہا ہے تو بات اس کی نہیں کہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں، میں تو اصولی بات کر رہا ہوں، اگر آ رہے ہیں تو بات کیا ہے؟ دینے والا دینا چاہتا ہے، لینے والا نے کسی کام میں لگانے کے لیے لیا، چاہے ذاتی اپنے لیے لیا، چاہے کسی کام میں لگانے کو لیا۔ تو اصل میں تو یہ قانون سرے سے ہونا ہی نہیں چاہیے کہ کسی کی مدد نہیں کی جائے اور اس کو جوڑ دیا جائے گا اس سے کہ صاحب یہ لالچ سے دھرم بدلوایا۔ اس پر تو اعتراض ہے، یہ قانون بنے، یہاں پر جن چیزوں کو وہاں لالچ کہتے ہیں وہ یہاں استعمال ہوئی، ہمیں تو اس پر بھی اعتراض نہیں ہے۔ وہ لوگ جو خالی وہ 200 تھوڑی، ایسے لوگ ہوں گے 2 کروڑ، معلوم نہیں کتنی بڑی تعداد ہوگی کہ جن کا نام مسلمان نام ہونا یا ہندو نام ہونا کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے، کلمے تک تو یاد نہیں ہے، ہولی دیوالی بھی مناتے ہیں، وہ عید بقرعید بھی کہتے ہیں آج ہمارا تہوار ہو گیا، نام بھی ان کے جو ہیں وہ مسلمانوں جیسے نہیں ہیں، شادیاں بھی ہوتی ہیں آپس میں، غیر مسلموں میں شادیاں ہوتی ہیں، بھئی یہ ہوتا ہے کہ یہ خاندان مسلمان ہے یہ ہندو ہیں، بہت گاؤں ہیں ایسے، تو اس میں اگر کسی کچھ لوگوں کو لے کر یہ کر دیا جائے کہ صاحب انہیں مسلمان سے ہندو بنا لیا تو 200 کیا 2 کروڑ کو بھی بنا لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا اس بھیڑ سے۔ آپ کو بھیڑ چاہیے یا اللہ کو بھیڑ چاہیے؟ اللہ کو ایمان والے چاہیے، ضرورت کس کیا بتائے؟ ایمان لانے کی بات کہی گئی ہے، یہ کہ نام کے ساتھ میں لگ جائے وہ بھیڑ ہونی ضروری ہے، لیکن یہ بنیاد تو پھر باقی کہ ایسے لوگ کیوں ہیں، ہم کہاں ہیں، آپ کہاں ہیں، یہ ذمہ داری کس کی ہے کہ ایسے لوگ موجود ہیں؟ اور یہ عیسائی تو کر رہے ہیں، دھرم پریورتن کروا رہے ہیں لگاتار پوری دنیا کے اندر، اب سناتن دھرمی بھی کروانے لگے۔ مسلمان کا تو دین بغیر دعوت پہنچائے ہوئے دین مکمل ہی نہیں ہوتا تھا، ادھورا رہ رہا ہے۔ اجتماعی ذمہ داری ہی یہ رکھی تھی کہ آدھا کو امت ہی تب ہو جب اخرجت للناس، جب دنیا کے تمام انسانوں کی بھلائی کے لیے نکلو تبھی امت ہو، ورنہ امت ہی نہیں ہو۔ تو کام ان کا تھا، یہ کچھ کریں گے نہیں، پھر دوسروں کی اگر باتیں آنے لگیں تو اس پر بڑے اعتراض ہوئے مسلمانوں کو۔ بات تو یہ ہے کہ انہیں اپنی تبلیغ کا یا جو کچھ بھی وہ اگر کچھ اس کے اندر رعایتیں کسی کو دیتے ہیں، کچھ کسی کے لیے کچھ بھلا کرنے کا بھی ساتھ میں نام لیتے ہیں، کہہ رہا ہوں کہ وہ پیسے بھی دیتے ہیں، یہ انہیں حق ہونا چاہیے اور مسلمانوں کو اپنا حق ہونا چاہیے کہ یہ بھی کر سکیں، یہ کر نہیں رہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا، کبھی تاریخ میں ایسا موقع نہیں آئے گا جب یہاں سے کچھ لوگ مرتد نہ ہوتے رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تو ہوئے، تو صحابہ کرام خلفائے راشدین کے دور میں بھی تو ہوئے، کم ہوئے، تو ایسا تو کبھی نہیں ہوگا کہ کوئی نہ ہو۔ جب کوئی کوشش کر کے بلائے گا تو کچھ لوگ جائیں گے، جب وہ دن رات لگا رہے گا، محنت کرے گا۔ حق اور باطل میں فرق یہ ہے کہ وہ اپنی محنت کریں اور آپ اپنی محنت کریے بلانے کی۔ ان کی طرف 200 جائیں گے تو آپ کے پاس 2 لاکھ آئیں گے، فرق اتنا پڑ جائے گا۔ ان کو اس بات سے کوئی مطلب ہی نہیں، پہ اعتراض کس بات کا ہے؟ ہمارا اعتراض اس پر نہیں کہ انہوں نے کوئی لالچ دیا تھا، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس قانون کو ختم کیجیے اور یہ حق ہونا چاہیے کسی کو کہ کچھ لوگوں کے کام آ سکے وہ مدد کرے، اس لیے کہ رکھا ہے اسلام نے یہ۔ ہمارے ہاں تو بات یہ ہے کہ ٹھوس کر بھر دیا گیا، برین واش کر دیا گیا سب کو، مسلمانوں کو فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن، دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا دین،
یہ مذہب فاسٹسٹ گروئنگ، سب سے تیز پھیلنے والا، یہ عیسائیوں یہودیوں کا پروپیگنڈا ہر مسلمان خوش ہو کے کہتا ہے. یہ آنکڑے اعداد و شمار اس کی تائید نہیں کرتے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، جب آپ کا ظہور ہوا، اس وقت دنیا میں 50 لاکھ عیسائی تھے. ساری دنیا عیسائی تھوڑی تھی، باقی مشرکین تھے. حضرت عیسیٰ 600 سال پہلے آئے تھے، تشریف لائے تھے. اس کے 600 سال بعد، اس 600 سال میں 50 لاکھ دنیا کی آبادی کم تھی. اس 600 سال میں 50 لاکھ لوگ عیسائی تھے دنیا میں. لیڈ کتنی ہوئی؟ یہ زیرو سے شروع ہوا، لیڈ ہوئی 50 لاکھ لوگوں کی. 1500 سال بعد، آج 1400 سال بعد آج کی اپوزیشن ہے 50 کروڑ زیادہ ہیں. وہ زیادہ والی تعداد 100 گنی بڑھ گئی. پہلے 50 لاکھ زیادہ تھے، اب 50 کروڑ زیادہ ہیں. یہ تب ہے جب شروع کے دور میں، شروع کی چند صدیوں میں اسلام بہت تیزی سے پھیلا. اگر ایسے ہی رہتی یہی رفتار تو آج 1.5 ارب زیادہ ہوتے. جو آج کی جو پوزیشن بن گئی، اگر ایسا ہوتا تو یہ ایسی حالت تب ہے. اور بہت خوش ہیں مسلمان سب جگہ پر، خوب ہر ایک اپنے اعلان کرتا ہے اور دعوے کرتا ہے. ان کی فیڈ کی بھی بات ہے. سلا دو ان کو، میٹھی نیند سلائے رکھو. آپ اعداد و شمار آنکڑے اور نکال کر دیکھ لیجئے، آج تو مل جاتے ہیں سب تک، کہ سب سے تیزی سے پھیلنے والا جانتے ہیں کون سا ہے دھرم؟ اگر پرسنٹیج کی بات کریں، تعداد کی بات، تو یہ ہو گئی عیسائی. اور سب سے زیادہ تیزی سے پرسنٹیج میں جانتے ہیں کون سا ہے؟ ہندوازم پہلے نمبر پر، جو سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا. اس پہ تعجب ہوگا آپ نکال کے دیکھ لیجئے آنکڑے اعداد و شمار. یہ ہندو بھی آپ سے ہی کہتے ہیں سب سے تیز دھرم سے پھیلنے والا دھرم جو ہے یہ اسلام ہے. مسلمان خوش. اس کوئی غرض نہیں کہ انہیں اپنے دین کو پہنچانا تھا. تعداد بڑھانی ہمارا مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھانا ہے. اور ہم دکھاتے اور لوگوں کو اپنی بھلائی محسوس ہوتی تو مانتے اور قبول کرتے. اور ایک اور بڑا اچھا پروپیگنڈا ہے، یہ بھی مسلمانوں کے دشمنوں نے کیا ہے. مسلمان خوب آوازیں لگا لگا کے انہوں نے تو جگہ جگہ چھوڑ دی، چلا یہ رہے. ہر جگہ بڑے ہمارے ذمہ دار لوگوں کی زبان سے آتا ہے، دنیا اسلام سے خوف زدہ ہے، دنیا مسلمانوں سے خوف زدہ ہے، ڈر رہی ہے. کون خوف زدہ ہے بھائی؟ اور کون ڈر رہا ہے؟ وہ ایک آدھ بیان دے دیتے ہیں، ان کے کسی سیاسی کا، کسی کا ایک آدھ بیان آ جاتا ہے اور ان کی پوری دنیا میں چل جاتی ہے. اس کے بعد برسوں تک چلتی ہے وہ. یہ ڈر گئے ہم سے، آپ سے ڈر گئے. کوئی ملک تو ایسا ہے نہیں جہاں پر کچلا نہیں جا رہا. کوئی ملک ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر پاور ایسی ہو کہ اپنے اختیارات ہوں. جو مسلم اکثریتی حکومتیں ہیں ان میں ایک بھی ملک ایسا نہیں ہے، شاید ایران کے علاوہ، کہ جہاں ان کے اپنے اختیارات ہوں، خود اپنی مرضی سے کچھ کر پا رہے ہوں. اور دنیا اسلام سے ڈر رہی ہے. یہ خوب پروپیگنڈا ہوتا ہے. ہمارے ذمہ دار خوب بتاتے ہیں. مطلب یہ نہیں کہ کوئی آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں، بلکہ خود ان کے ذہنوں میں اسی طریقے سے ہے کہ ہم سے خوف زدہ ہیں اس لیے کہ کوئی بیان آ گیا تھا کہیں. کبھی کبھی اتفاق سے وہ دے دیتے ہیں ایک آدھ بیان ایسا. ہمارا آئندہ مقابلہ جو ہے وہ اسلام سے ہوگا، مسلمانوں سے ہوگا. آ گیا ایک ہنٹنگٹن صاحب کا بیان اب سے 17 سال پہلے، چل رہا ہے آج تک کہ صاحب مغرب کا مقابلہ، وہ تو خود کہہ رہے ہیں اب اسلام سے ہے. ارے یہ جو تنظیمیں وہ ہیں یا نہیں ہیں میں اس کی بات نہیں کر رہا. بہت سی جگہ غلط رپورٹیں بھی بے پناہ ہوتی ہیں، لیکن وہ تنظیمیں جنہیں دہشت گرد کہہ کے پیش کیا جاتا ہے سب ان کی کھڑی کی بھی ہوتی ہیں. وہ ہتھیار دیتے ہیں، وہ فنڈنگ کرتے ہیں، اور جب خوب بڑھ جاتی ہے پہلے تو ان سے تنگ کرواتے ہیں مسلمان ملکوں کو، خوب خود ہتھیار دیتے ہیں، خود فنڈنگ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہاتھ کھینچ لیتے ہیں. اس کے بعد انہی پہ بمباری کرتے ہیں، انہیں دشمن نمبر 1 قرار دے کے پھر مار دیتے ہیں، پھر ختم کر دیتے ہیں. سب کچھ تو سارا کھیل تو انہی کے ہاتھوں میں.
حکومتیں جو ہیں وہ ان کی پالیسیز کے کس کے معاملے میں کیا ہو بیان کیا دی جائے، یہ بھی انہی کے ہاتھ میں ہے، اور خوفزدہ ہیں. یہ تو انگلیوں پہ نچا رہے ہیں خوفزدہ کدھر سے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اب سے 100 سال پہلے مسلمان کا نام نہیں آتا تھا، بہت آنے لگا. کس کو نام دے دیا گیا؟ نشاط ثانیہ، رینائسنس، یا اسلام کے دوبارہ زندہ ہونے کا. یہ اللہ کی فضل سے کچھ مسلمان ملکوں میں دولت نکل آئی، اس دولت کے نکل آنے سے ایکویشن بدل گئی کچھ، اس کے بدلنے کی وجہ سے نام آنے لگ گیا. پھر جن کے پاس آ گئے انہوں نے بہت سے قرآن شریف کہیں تقسیم کیے، دنیا بھر میں کیے، اسلامک سینٹر بنائے دنیا کے ہر ملک میں. جانتے ہیں کیا حقیقت ہے اسلامک سینٹرز کی؟ کچھ نہیں ہوتا وہاں. بہت بڑی بڑی شاندار بہت پیسوں کی بلڈنگ ہوتی ہے اور بڑا لٹریچر ہوتا ہے فری کا، لینے کوئی نہیں آتا وہاں. وہ نکل کے عوام سے رابطہ قائم نہیں کرتے. میں نے خود دیکھا ہے اور خود اسٹاف سے بات کی ہوں. یہ مختلف ملکوں کے یہ جو اسٹاف میں ہے، جو اسلامک سینٹر بنے ہوئے، بہت پیسوں کی بلڈنگ ہے زبردست، ایسی جگہ پر کہ جہاں آسانی سے زمین نہیں ملتی، کھربوں روپے کی. وہاں ایمبیسی، مسلمان ایمبیسی جو ہیں ان کی فیملی کے لوگ جمعے کو نماز پڑھنے آتے ہیں، یا اس شہر میں جہاں پر وہ ہر جگہ پر دارالحکومت یا دارالخلافہ یا راجدھانیوں پر ہیں اسلامک سینٹر جو بنائے گئے، تو وہاں ایمبیسی ہوتی ہے. عام طور سے کیپٹلز غیر ملکوں کے یا کم سے کم مغربی ممالک کے کیپٹل یا دارالحکومتوں یا راجدھانیوں کے اندر عام طور سے مسلمان نہیں ہیں آبادی میں، کہیں اور دوسرے علاقوں میں کچھ ہیں. تو بہرحال کچھ ہیں اگر، تو وہ اسلامک سینٹر پہ جو مسجد ہے اس پہ نماز پڑھنے جمعے کو آ جاتے ہیں. کوئی پروگرام کسی جگہ نکل کر رابطہ قائم کرنے کا کسی جگہ نہیں ہے، ایک بھی اسلامک سینٹر پر نہیں ہے. یہ جو ان پیسہ آ جانے والے ملکوں کی طرف سے قائم کیے گئے کہ یہ نکل کر رابطے قائم کریں، جا کے لٹریچر تقسیم کر کے آئیں، ان کے کچھ لوگ باہر جا رہے ہیں، کوئی جلسہ کیا، کچھ نہیں تو سرزم سمیلن کے نام سے کر کے پھر اسلام کی دعوت دی، کچھ نہیں. جو خود بھولا بھٹکا وہاں آ جاتا ہے، وہ دیکھ کر، اس کا نام دیکھ کر، یا کسی کے دل میں پہلے سے اللہ کی طرف سے ڈالی ہوئی کوئی کشمکش کسی حالات کی وجہ سے چل رہی ہوتی ہے، وہ پتہ لگا کر جاتا ہے اور اس کو بہرحال لٹریچر مل جاتا ہے. اس کو تو کسی راستے سے آنا تھا، یہ نہیں ہوتے تو تب بھی وہ کہیں سے ڈھونڈ کے تلاش کرتا. اب اتنی پبلسٹی ہو گئی پوری دنیا میں، اتنے زبردست اسلامک سینٹر، اتنے قرآن شریف پوری دنیا میں تقسیم ہو گئے، اور اس لیے کہ کچھ علاقوں میں پیسہ آ گیا، اس لیے مسلمانوں کا نام اب آنکڑے آتے ہیں کہ سب خوب اسلام پھیل رہا ہے، وہاں پھیل رہا ہے، وہاں پھیل رہا ہے، وہاں پھیل رہا ہے، وہاں پھیل رہا ہے. اور مسلم اکثریتی ملکوں کے اندر کتنی عیسائیت پھیل رہی ہے، اس کے کوئی اعداد و شمار نہیں آتے کہ کتنی عیسائیت پھیل رہی ہے. انڈونیشیا میں کتنی پھیل رہی ہے، پاکستان میں کتنی پھیل رہی ہے، کتنے مسلمان ہر سال عیسائی ہو رہے ہیں، اس کے اعداد و شمار کوئی نہیں، نہ کوئی تقریروں میں کہتا ہے. کوئی مسلمان تقریروں میں نہیں کہتا. مسلمان تقریروں میں کہتے ہیں اتنے یورپ میں مسلمان ہو گئے، اتنے امریکہ میں مسلمان ہو گئے. یہ کوئی نہیں بتاتا کتنے انڈونیشیا میں عیسائی ہو گئے مسلمان، اور کتنے پاکستان میں ہو گئے، اور دوسرے اور بہت سے ملکوں میں. افریقہ میں تو بے پناہ بڑی تیزی کے ساتھ میں ہو رہے ہیں. انڈونیشیا میں کسی مسلمان تنظیم کو آزادی نہیں ہے دعوت کے یا دین پہنچانے کے کام کرنے کی، کسی ایک کو بھی. عیسائی مشنریز کو آزادی ہے، ان پر کوئی پابندی نہیں. مسلمان ساری ایسی تنظیموں پہ پابندی کہ یہ نہیں کر سکتے. انڈونیشیا میں 1 2 نہیں 7 ان کے اپنے ہوائی اڈے ہیں، ایئر اسٹرپس، عیسائی تنظیموں کے پرسنل ذاتی، ان کے کروز اور ان کے وہ بحری جہاز، پانی کے جہاز ان کے چلتے ہیں. عیاشی کرانے والے وہ بھیڑ کی بھیڑ مسلمانوں کے لے کے جاتے ہیں، کچھ دن سے عیاشی کرواتے ہیں سمندر میں، پھر واپس چھوڑ جاتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے، اور بڑی تعداد میں ہو رہے ہیں. یہ تو آپ کے سوچنے کی بات ہے کہ یہ امت وہ تھی. یہ پروپیگنڈے سے ہوتی ہے، جبکہ آج کی دنیا کے اندر تو ہر چیز کی معلومات کے ذریعے موجود ہیں، پہلے نہیں ہوتے تھے.
کہ ہے سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا، کیا واقعی ڈر رہا ہے کوئی اسلام سے؟ امریکہ ڈر رہا ہے صاحب، سب انگلیوں پہ نچا رہے ہیں. ہر نام آنے لگا، اب پہلے نام نہیں آتا تھا، تو اس لیے کہ یہ ڈر رہے ہیں. بجائے اس کے کہ ہم یہ بات کہیں مسلمانوں سے، انہیں حقیقت بتائیں اور ذمہ داری بتائیں کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے. یہ پوٹینشیل، یہ صلاحیت تو اسلام میں ہے کہ چاہے کردار اچھے نہیں ہو، میں یہ ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہوں، چاہے کردار اچھے نہیں ہو لیکن اگر دین پہنچایا تو اسلام ہی جیسے دور اول کے اندر سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا دین تھا، ایسے اسلام ہی آس پاس نہیں 10 گنی تیزی سے. یہ 50 کروڑ تو 10 سال کے بھی نہیں ہے. جو رفتار دور اول کے اندر تھی وہ واپس آ جائے 10 سال کے بھی نہیں ہے. 1500 سال میں برابر نہیں آ پائے، بڑھ گئی لیڈ ان کی. 1500 سال میں تو معلوم نہیں ان کو کتنے آگے ہونا چاہیے تھا. تو یہ طرح طرح کی جو چیزیں فیڈ کی جاتی ہیں، اور ہمارے مخلص اور اچھے مسلمان اہل علم بھی بجائے اس کے کہ اعداد و شمار پکڑ لیں، مسلمانوں کو خوش کرنے والی خبریں سناتے ہیں. اور وہ جو دوسرا پہلو ہے، مایوس ہو جائیں گے، ارے الرٹ کیسے ہوں گے، اور پھر ذمہ داری بتائیں الرٹ. یہ تو سلا دینے کی بات ہو گئی. اور اصل بات تو خود اپنا ذہن ہی نہیں جا رہا ادھر کے اعداد و شمار دے کر یہ بات کہیں، کوئی بے ایمانی بدنیتی نہیں جو کہتے ہیں. اسے غور کیجئے، ہمیں اس سے بھی مطلب نہیں کہ تعداد کتنی ہماری کم ہے یا زیادہ ہے. آپ کی کم ہے زیادہ ہے، آپ کو اس سے کیا مطلب؟ آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، آپ کا حساب ہوگا. آپ سے یہ پوچھا نہیں جائے گا دنیا میں مسلمان زیادہ تھے یا عیسائی زیادہ تھے یا ہندو زیادہ تھے. آپ سے آپ کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہاں یہ بھی پوچھا جائے گا کہ جتنے لوگوں کو آپ کو موقع ملا تھا کہ آپ کچھ بتا دیں، ان کو بتایا کہ نہیں بتایا، یہ پوچھا یہ بھی جائے گا. ساتھ میں سوال اس کا بھی ہوگا. ہم یہ ذمہ داری ادا کر دیں امت کا فرد ہونے والی. اس کے بعد ہمیں اس سے مطلب نہیں کہ کس کی تعداد زیادہ ہے، اور اصل میں ہمیں تو مطلب ہی نہیں، یہ تو سیلاب ہے جو آگے بڑھ جائے گا. اس پر بند تو ہم نے خود لگا لیا، روک خود لگا لی. اور پھر طرح طرح کے قانون، کسی قانون پر اعتراض کرتے ہیں، اور کسی تنظیم کی ایکٹیویٹیز پر اعتراض کرتے ہیں. بجائے اعتراض کرنے کے پازیٹو مثبت کام کرنے والے لوگ بنے امت. اور مثبت کام بھی خالی ایسے ہی نہیں، اس کا حساب دینا پڑے گا اللہ کے یہاں. اللہ تعالی ہمیں ذمہ داریاں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور حالات کو صحیح رخ جان کر اس کے مطابق اپنے فیصلے کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے.